21واں پارہ سورۃ السجدہ آیت نمبر 26 16واں رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یہد لہم، کیا اور ان کو سمجھ نہیں آئی، کم اہلکنا من قبلہم، کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے، من القرون، بستیوں میں سے، یمشون فی مساکنہم، یہ چلتے ہیں ان کے گھروں میں، ان کے مسکنوں میں، ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، کیا وہ سنتے نہیں ہیں۔ کل کی آیت مبارکہ میں مشرکین کے بارے میں بیان تھا کہ یہ لوگ حق کی مخالفت کرتے ہیں اور اپنے باطل نظریات کو رائج کرتے ہیں، انبیاء کو تکالیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن ان لوگوں کے بارے میں عملی فیصلہ فرمائیں گے، اور آج کی آیت میں فرمایا کہ کیا ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، سبق حاصل کریں کہ ان لوگوں سے پہلے کتنی بستیوں کو میں اللہ نے ہلاک کر دیا۔ قوم نوح سے دیکھ کر لے کر آخر تک دیکھیں کتنی بستیاں ایسی جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو نہیں مانا، اللہ کے نبیوں کی تکذیب کی، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط علیہم الصلاۃ والسلام، ان ساری بستیوں کو میں اللہ نے ہلاک کیا۔ اللہ فرماتے ہیں تم سبق حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اے مکہ کے مشرکو، تم ان کے کھنڈرات سے گزر کے آگے جاتے ہو۔ ان فی ذالک لآیات، اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، لیکن فرمایا یہ لوگ توجہ ہی نہیں کرتے، ان سے عبرت ہی حاصل نہیں کرتے۔ فرمایا اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کیا اور ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے، یمشون فی مساکنہم، یہ چلتے ہیں ان لوگوں کے گھروں میں، یعنی ان کے کھنڈرات سے گزر کے جاتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، کیا وہ لوگ سنتے نہیں۔ اولم یروا انا نسوق الماء، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم چلاتے ہیں پانی کو، الی الارض الجرز، چٹیل زمین کی طرف، فنخرج به زرعا، پس ہم نکالتے ہیں اس پانی سے کھیتی، تأکل منہ انعامہم، کھاتے ہیں اس سے ان کے جانور، وانفسہم، اور خود وہ بھی، افلا یبصرون، کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی۔ اے لوگو، اللہ کی قدرت اور اللہ کی نشانیوں میں ذرا غور و فکر کرو۔ میں اللہ کریم کیسے قحط سالی کو ختم کرتا ہوں، قحط سالی کو ختم کر کے میں اللہ خوشحالی لاتا ہوں،
میں اللہ بنجر زمین کو کیسے آباد کرتا ہوں۔ اے عقل والو، اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں، ذرا غور کرو، تم اللہ کی توحید تک پہنچ جاؤ گے۔ جن لوگوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، کیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ بالکل یہ کام نہیں کر سکتے، تو تم اللہ کے ساتھ ان لوگوں کو شریک کیوں کرتے ہو؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلے والا دن؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کافر اور مشرک لوگ یہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ بتلاؤ کہ فیصلے کا دن کب آئے گا۔ متى هذا الفتح، یہ فتح کب آئے گی، یہ فیصلے کا دن کب آئے گا؟ اے نبی، جو آپ کہتے ہو کہ اس دن ہم کامیاب ہوں گے، یعنی مسلمان، اور تم لوگ کفار ذلیل و خوار ہوں گے، بتاؤ اے نبی، اگر تم سچے ہو، اے مسلمانوں تم سچے ہو، بتاؤ وہ دن کب آنے والا ہے؟ ہم تو سن ہی رہے ہیں کہ وہ دن آئے گا، وہ دن آئے گا۔ اس کے جواب میں اللہ کریم نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ وہ دن آیا نہ، اس دن کے آنے کی جلدی کرو۔ اگر وہ دن آ گیا تو کافروں کا ایمان لانا ان کو پھر کچھ فائدہ نہیں دے گا، نہ دنیا میں آنے کی دوبارہ تمہیں مہلت دی جائے گی۔ میں اللہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں، عذاب نہیں دے رہا، تاکہ تم لوگ سمجھ جاؤ۔ اور یہ لوگ کہیں گے قیامت والے دن، جو اس دن کو نہیں مانتے تھے، کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہیں گے ہمارے رب، اب ہم نے یہ قیامت والا دن دیکھ لیا، ہم نے اللہ سن بھی لیا، اے اللہ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک اعمال کریں۔ انا موقنون، کہیں گے اللہ اب ہمیں یقین آ گیا ہے، اب ہمیں بس بھیج دے، اب تو ہم دنیا میں اللہ نیک اعمال کے علاوہ کوئی اور کام کریں گے ہی نہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ان لوگوں کو مہلت بالکل نہیں دی جائے گی، ان لوگوں کا واپس دنیا میں آنا بالکل نہیں ہوگا۔ اس لیے اس آیت مبارکہ سے مجھے اور آپ کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ میرے اور آپ کے اوقات کہیں ضائع تو نہیں ہو رہے، کل ہمیں بھی کہیں افسوس نہ کرنا پڑے ان کفار کی طرح کہ کاش ہمیں پھر بھیج دیا جائے۔ اب تو ہم ایک لمحہ بھی اللہ ضائع نہیں کریں گے، اب ہم ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی اے اللہ کریم اب ہم تیری عبادت کے بغیر گزاریں گے ہی نہیں۔ شکر کرو اللہ کا جو اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ اللہ کی قسم، ایمان سب سے بڑی قیمتی چیز ہے۔ ایمان جو مجھے اور آپ کو مل گیا، یہ اللہ کا بہت لاکھ لاکھ شکر ہے۔ جنتی آدمی کل جنت میں بھی جائے گا، ایک چیز کا جنتی کو بھی بڑا افسوس ہوگا، حالانکہ جنت میں تو مزے ہی ہوں گے، لیکن جنتی آدمی کو اس بات پر افسوس ہوگا جو اس نے دنیا میں گھڑی اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دی، نیکی کے کام کے علاوہ فضول کاموں میں جو اس نے دنیا کا وقت گزارا، جنتی آدمی اس پہ بہت زیادہ افسوس کرے گا، کاش میں نے کیا کیا۔ اور جہنمی لوگوں کا تو رونا ہی ہوگا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے، موت سے پہلے پہلے میں اور آپ بھی اپنا محاسبہ کر لیں، کہیں کل قیامت کے دن رونا نہ پڑے، کہیں کل قیامت کے دن پچھتانا نہ پڑے۔ اس لیے کافر کہیں گے اللہ اب بھیج دے، اب ہم ایک لمحہ ضائع نہیں کریں گے۔
اس لیے میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی وقت بھی ہے، اللہ نے صحت بھی دی، وقت بھی دیا، اس لیے اللہ کے دین کو سیکھ لو، اللہ کو راضی کر کے چلے جاؤ، پہلے گناہوں سے توبہ طائب ہو جاؤ تاکہ کل آخرت کی ساری منزلیں ہم سب کی آسان ہو جائیں۔ تو یہ جو کفار کے اللہ پاک نے منظر بیان کیے یہ صرف اسی لیے ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف کفار کے قصے اور کہانیاں بیان ہو گئیں اور بس، نہیں، بلکہ ان کے یہ واقعات بیان کر کے مجھے اور آپ کو جھنجھوڑا گیا، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں تم نے بھی حاضر ہونا ہے، ایسا نہ ہو کفار کی طرح تمہیں بھی پچھتانا پڑے۔ فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، قل فرما دیجئے یوم الفتح، فیصلے والا دن، لا ينفع الذین کفروا، نہیں نفع دے گا کافروں کو، ایمانہم، ان کا ایمان لانا۔ اے میرا پاک پیغمبر ان کافروں سے فرما دیجئے آخرت کے بارے میں کیوں جلدی کرتے ہو، یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، فیصلے والے دن تمہارا ایمان لانا کوئی بھی قبول نہیں ہوگا، نہیں نفع دے گا، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی ان لوگوں کو مہلت دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس آپ اعراض کیجیے ان سے پاک پیغمبر، وَانْتَظِرْ، اور آپ انتظار کیجیے، اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ آخر میں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اے میرا پاک پیغمبر آپ ان بدبختوں کی تکالیف پر صبر کریں، آپ ان لوگوں کی پریشانیوں پہ صبر کریں۔ اے میرا پاک پیغمبر یہ آپ کو دعوت اور تبلیغ کے میدان کے اندر آپ کو ستا رہے ہیں، آپ ان کو اللہ کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو ستا رہی ہیں۔ اے میرا نبی ان تکلیفوں پر صبر کر اور جزا کے وقت کا انتظار کر، وہ قیامت والا دن لگنے والا ہے، میں اللہ ان لوگوں کو عذاب سے دوچار کروں گا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے میرا نبی آپ ان لوگوں سے اعراض کیجئے، وَانْتَظِرْ، اور آپ انتظار کیجئے، اللہ کے اس دن کے آنے کا انتظار کرو، ان لوگوں کو عذاب دیا جائے گا۔ انہم منتظرون، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ کریم ہم سب کا مل بیٹھنا اپنے دربار میں قبول فرما۔ اللہ یہ قرآن والا تعلق تا حیات ہم سب کا قائم اور دائم فرما۔ اللہ کریم جب تک زندہ ہیں اللہ قرآن کے ساتھ زندہ رکھ۔ اللہ کریم موت آئے تو قرآن کے ساتھ، اللہ کل قیامت کے دن حشر بھی قرآن والوں کے ساتھ کرنا۔ اے اللہ تمام کمی کوتاہیوں کو معاف اور درگزر فرما۔ اللہ اس قرآن کریم کو قیامت کے دن ہم سب کا سفارشی بنانا۔ یا اللہ کریم حاضرین مجلس کی اس قرآن کی برکت سے تمام دلی حاجتوں کو اللہ پورا فرما، مشکلات اور تنگیوں کو اللہ دور فرما۔ اے اللہ جس کے دل کی جو حاجت ہے، جو تمنا ہے، اللہ سب کی دلی حاجتوں کو تو اللہ پورا فرما۔ جو ہمارے مہمان تشریف لائے ہوئے جماعت، یا اللہ کریم ان کو بھی اپنے دین کی عالی محنت کے لیے اللہ قبول فرمایا۔ یا اللہ کریم ان کے تمام نیکیوں کو، اخلاص کو قبول فرما۔ ان کا چلنا پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔
یا اللہ کریم ہمیں بھی اے اللہ کریم سعادت والی زندگی نصیب فرما، اللہ سعادت والی ایمان والی زندگی نصیب فرما، نیکیوں والی زندگی نصیب فرما، اللہ گناہوں والی زندگی سے، معذوریوں اور محتاجی والی زندگی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، بالخصوص جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، ہمارے ساتھی نے جنہوں نے اس کے ساتھی اکرام کا اہتمام فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان کے والد محترم کو خصوصی طور پر دعا کے لیے فرمایا، کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرمائے، اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، اے اللہ کریم ان کی ساری دلی آیتوں کو پورا فرما، مشکلات اور تنگیوں کو اللہ آسان فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا